کہ ان 10 میں سے کوئی ایک بات بھی اگر شیعوں میں سے کوئی محمد وال محمد کے بارے میں مانتا ہے تو غالب ملعون، اور اگر کسی نے کیا اس بات پر انگلی اٹھائی جناب اللہ اصحاب الاسرار ہم تمام كأصحاب القول بألوهيته أو بقولهم شركاء لله في العبودية أو في الخلق والرزق باستقلاله أو أن الله حل فيهم واتخذ بهم أو أنهم يعلمون الغيب بلا إعلام من الله أو أنهم أنبياء أو بالتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض تكليف بترك المعاصي او انهم لم يقبلوا بل شبه لهم او تصغير احدهم على النبي تشجير على النبي لما جو بندہ یہ کہے یہ اللہ ہے، جو کہے یہ چودہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہے اور بے قولہم شرکاء للہ بالعبودیت، یا جو یہ کہے کہ یہ بندگی میں اللہ کے ساتھ شریک ہے تو ان کی بھی عبادت کی جائے وہ بھی غالب اور فی الخلق والرزق باستقلال، یعنی جو یہ کہے کہ یہ خالق رازق باستقلال ہے، یعنی یہ طاقت انہوں نے اللہ سے نہیں لی، خود رکھتے ان کی ذاتی طاقت ہے رزق دینا، خدا نے نہیں بخشی، وہ بھی غالب اور اللہ ہے حل فیہ، یا تو یہ کہے کہ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے وہ بھی غالب۔ جس کو نہیں لگی آنکھیں کھول دے، گھر سے عقیدت دے رہا ہوں میں آدھے خدا کے دربار میں نہ ڈھونڈتے پھروں کا کہا کیا تھا اور انہم یعلمون الغیب بلا اعلام من اللہ، یا جو یہ عقیدہ رکھے تو یہ ذاتی طور پر عالم الغیب ہے، اللہ نے انہیں نہیں بتایا۔ یا جو ان کے تناسخ ارواح کا قائل ہو، چاہے علی کی روح حسن میں چلی گئی، حسن کی روح حسین میں چلی گئی، یا حسین کی روح سجاد میں چلی گئی، جو تناسخ یعنی جس کو ہندو آوازون کا عقیدہ کہتے ہیں اسی کو عربی میں تناسخ کہتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی غالب اور ان مورثتهم تغنی عن الطاعات وليس معها تکلیف بترک المعاصی، یا جو یہ عقیدہ رکھے کہ بس ان کی معرفت حاصل کر لو پھر نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، روٹی کھانی گناہوں کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، مزے کرو باقی غالب اور انہم لم یقتلوا بل شبہ لهم، یا یہ عقیدہ رکھا جائے یہ قاتل نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، بس شبہ ہوا ہے لوگوں کو، یہ عقیدہ رکھنے والا بھی غالب اور تفضیل احدہم علی النبی، یا 12 اماموں میں سے کسی کو نبی سے افضل سمجھے، تمہارے نبی سے یہ 10 چیزیں گنوائی علامہ مجلسی نے، اب 11ویں چیز میں گنوائی، بس ان 10 میں سے کسی ایک کے عقیدے کا پرچار نظر آئے، حق ہے تمہارا شیعو، کھڑے ہو جائے کرو مجلس میں، غلط پھیلا رہے ہو، کفر
پک رہے ہو، یقین کرنا چاہتے ہو شیعوں کو، اور ان 10 سے ہٹ کر جو کہہ رہا ہو چاہے عرش سے چلا جائے، عرش گزر جائے تو پھر اسے کہا کرو ابھی اور بتاؤ کہ علی کیا ہے۔ یہ تو تھا ایک لوگ نفی کا، اب اس بات بتاؤ رکھنا چاہے اللہ اکبر۔ بیٹے میری جستجو دیکھنا، وہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک جلیل القدر عالم ربانی کا قول سنانا ہے تمہیں۔ عالم کا نام سن لو، حوالہ سن لو، لکھ لو، اور پھر جہاں چاہو اس حسینیہ مسجد معین الواعظین کے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک ہر جگہ غزل فرزا میں، جملوں کا نہیں حرفوں کا، انشاء سے املا تک، قرآن سے عبارت تک، ترجمے سے حوالے تک، ایک ہی چیز۔ عالم کا نام کیا ہے؟ محمد قطب الدین حسینی رضوان اللہ علیہ۔ تعارف یہ ہے سید مہدی بحر العلوم کے استاد، بحر العلوم کو میں جانتے ہوں، اس دور کے تمام مراجع مجتہدین نے مل کر تم نے مجھے سلطان العلماء کا لقب دیا، اور انہوں نے انہیں بحر العلوم تمام علموں کا سمندر، نہیں شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ صرف نحو کا سمندر، منطق معنی ویزان بیان فلسفے کا سمندر، نہیں وہ اس طرح سمندر تھا۔ بصرے کے لوگ آئے، سرکار نے پوچھنا شروع کیا لوگوں سے، اوے فلاں محلے میں جو فلاں مومن رہتا ہے اس کا کیا حال ہے، فلاں محلے میں جو فلاں فلاں رہتے ہیں ان کا کیا حال ہے، وہ فلاں محلے میں جو فلاں 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 بیمار تھے ان کا کیا حال ہے۔ سرکار آپ بصرے تو کبھی نہیں آئے، میں نے یہ کب کہا کہ میں بصرے گیا ہوں؟ سرکار یہ محلے بتا رہے ہیں، گلیاں کوچے بتا رہے ہیں، انسانوں کے نام بتا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ توجہ، افریقہ سے کتاب نہیں منگوانا پڑتی، یہ سر نیٹوں میں رکھا رہے 10 منٹ کے نوٹس پہ کتاب آ سکتی ہے۔ علماء حجاز نے لکھا مولانا مختار اس واقعے کو، فرماتا ہوں تم بصرے کی بات کرتے ہو، واللہ لو شئت لاخبرتکم من الارض وجبۃ روح زمین کے چپے چپے پہ بتا سکتا ہوں کہ کیا ہو کے استاد ہیں علامہ محمد قطب الدین حسینی ذہبی شیرازی، پورا نام ہے ان کا، ان کا ایک رسالہ ہے روحیت القدسیہ، تو یہ روحیت القدسیہ انہوں نے عقیدہ لکھا ہے۔ اب اگر غلط ہے تو پھر یہ سارا مدد غلط ہے، پھر مذہبی والیوں کا ہے، حقیقت ہے غلط وہ 10 چیزیں جو وہ پہلے مجلس علماء کی زبان میں بتا چکا، اور اب حقیقی عقیدہ کیا ہے وہ اس عالم بزرگوار محمد قطب الدین حسینی ذہبی شیرازی کی زبان میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ماننا چاہیے، سنو گے؟ شان الہیت الجامعۃ لجمیع الکمالات دست مملکت الایجاز والرحمۃ ونشر لواء القدرۃ والحکمۃ ولما كانت عزة الجدل بعيدة المناسبة عن ذلة الحدوث شغله سبحانه بتخلف نوعه ينوب عنه فخلق خليفة له وجه إلى القدر يستبد به من الحق ووجه إلى الحدوث يمد به الخلق وخلى عليه جميع أسمائه وكرائم آلائه فيقبله في مسرد الخلافة بالقول مقاصد الأمور إليه وقد لما اقتضى الشان الإلهية الجامعة بجميع الكمالات وقد جب شان الہی کا تقاضا ہوا اور چونکہ اللہ کی شان تھی جس میں کمال ہی کمال تھی، وہاں نقص تو ملا، وہاں نقص تو کوئی تھا ہی نہیں، چاہا کیا اس نے
پھیلاؤں، یعنی کائنات کو بناؤں، والرحمت میری رحمت پھیلے، ونشر لواء القدرت والحکمت اور سمائے مشیت میں میری قدرت کے پرچم کے اپنا علم بنائے۔ مجبوری کیا تھی؟ لما كانت عزت القدم بعيدة المناسبة عن ذلة الحدوث، ایک طرف قدم کی عزت تھی، دوسری طرف حدوث کی ذلت تھی، یعنی ایک طرف قدیم بھی ساتھ تھا، دوسری طرف غزل کرنے سے لوگ تھے، وہاں قدم ہی قدم، یہاں حدوث ہی حدوث، وہاں طہارت ہی طہارت، یہاں نجاست ہی نجاست، وہاں نطاقت ہی نطاقت، یہاں کثافت ہی کثافت، یہاں علم ہی علم، یہاں جہل ہی جہل، یہاں قدرت ہی قدرت، یہاں عجز ہی عجز۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ نے دیکھا کہ مخلوق پہچانے گی مجھے کیسے؟ اب چونکہ ارادہ کرنے والا عاجز نہیں تھا، جس کا ارادہ تھا وہ عاجز نہیں تھا، وہ قادر تھا، وہ صاحب قدرت تھا، پھر کیا کیا اس نے؟ تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں ایک نائب کیوں نہ بناؤں؟ جو اس کی دنیاوت کے فرائض انجام دے۔ اب اللہ نے دیکھا کہ جس کو میں نائب بنا رہا ہوں اگر سارا مجھ جیسا ہوا تو پھر وہی مجبوری آ جائے گی جو پہلے تھی، اگر وہ سارا مجھ جیسا ہوا پھر وہی مجبوری جیسے میں بندوں سے نہیں مل سکتا وہ بھی نہیں مل سکے گا، اور اگر سارا بندوں جیسا ہوا تو پھر بھی وہی مجبوری کہ پھر جس طرح بندے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے وہ بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے جو نائب بنایا وہ جسد نائب کیسے تھا؟ سوچو، حرف ایک حرف کی تقدیم و تاخیر ثابت کر لو، میں اپنی زبان کاٹ کے بیچ چڑھا ہوتے ہوں، لہو فجر الى القدم، اس کے دو چہرے بنائے اللہ نے، اس کا ایک چہرہ اس نے قدم کی طرف رکھا۔ اور ایک بندہ نہیں دوں گا جب تک فیصلہ نہیں کر لیتے کرو چاہے نہ کرو لیکن کر کے اٹھنا پڑے گا۔ اللہ نے مناظر بنایا، وہ ایک جہت سے اللہ سے لیتا ہے، دوسری جہت سے بندے کو دیتا ہے، اور مثال کے طور پر تبرک بچ رہا ہے، میں اٹھا کے دے رہا ہوں شاپر سردار شاہ کو، ایک وقت آیا تھا اسے دے دیا شاپر کو، دوسرے کو سردار تھا، تیسرے میں بہن شاہی شاگرد نے کہا برفی دے، یہ کہہ کر وہ وزن شاہی مجھے نہیں دی، اب علی کا کام کیا ہے؟
وہاں سے لینا بندوں کو دینا ذرا سوچ کے بتا میرا علی سے کیا موضوع اور کیا نہیں کیونکہ جس چیز کا تمہیں نام لیا کہ یہ علی سے نہ لو میں سمجھ رہا ہوں یہ چیز ہے صرف یہ نہیں کہ ادھر سے لے اور ادھر سے لے نہیں وہ خلا شاید واجب کی قسم عزت حضرت کی قسم شاید صحابہ کی قسم تقدس سمندر کی قسم صرف یہ نہیں کہ ادھر سے لے اور ادھر سے لے کچھ اور بھی کیا کیا چادر وطن کی قسم یہی ذکر رکھے محمد قطب الدین بشاری صاحبی شیرازی رضوان اللہ علیہ کہ وہ خلا علیہ جمیع اسمائہ اللہ کے جتنے اسماء تھے اللہ کے جتنے نام